السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشرقی شہر میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب اور ملک بھر میں ہونے والے حملوں میں تقریباً 50 اموات ہوئی ہیں۔ جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب ویزا کے حصول کے لیے جمع ہونے والے مجمع میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 15 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے قونصل خانے کے قریب ایک کھلے میدان میں لگ بھگ 3000 افراد ویزے کے حصول کے لیے ٹوکن کے انتظار میں تھے۔ حکام کے مطابق مرنے والے 15 افراد میں 11 خواتین شامل ہیں، جبکہ واقعے کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے کابل میں سفارت خانے کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے سے 5 کلومیٹر دور ایک اسٹیڈیم میں پیش آیا، جہاں افغان انتظامیہ کی نگرانی میں ویزا درخواستیں وصول کی جا رہی تھیں۔ بیان میں واقعے میں مرنے والے افغان شہریوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے کابل میں پاکستانی سفارت خانے، جبکہ جلال آباد، قندھار، مزار شریف اور ہرات میں قائم پاکستانی قونصل خانے ویزوں کا اجرا جاری رکھیں گے۔ اس سے علیحدہ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے تاخار میں حکام کے مطابق طالبان نے رات کو کیے جانے والے حملوں میں سرکاری افواج کے کم از کم 34 اہلکاروں کو موت کا شکار کر دیا ہے۔ مقامی حکام کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی پولیس کے سربراہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسی دوران ہلمند صوبے کے شہر لشکرگاہ میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عمر زواق نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ باغیوں نے جنگل والے علاقے سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن افغان فوج کی فوری کارروائی سے 25 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ زواق کے مطابق اس کارروائی میں ایک افغان فوجی جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس دعوے کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی ہے، اور طالبان نے بھی ہلمند میں ہونے والی اس لڑائی کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے بیان پر کابل حکومت نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں افغان رہنما نے کہا تھا کہ افغانستان میں ان کے بقول پائیدار امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے جو تمام افغان فریقین کو قابل قبول ہو، بصورت دیگر افغانستان میں جنگ جاری رہنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا کہ بقول ان کے جنگ کی بات کر کے سابق عسکری کمانڈر کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور انہیں اپنے ماضی کے خراب کاموں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یاد رہے کہ افغان رہنما گلبدین حکمت یار پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت کئی دیگر اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران سوئنگ اسٹیٹ پینسلوینیا پہنچ گئے ہیں، جہاں کرونا وائرس کے شدید اثرات موجود رہے ہیں۔ انہوں نے پینسلوینیا پہنچنے کے فوراً بعد ہوائی اڈے پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پینسلوینیا کو اب معمول کے کاروبار کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ ریاست میں کرونا وائرس کی شدت کے تناظر میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر ٹام ولف نے سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پینسلوینیا میں یہ پابندیاں طویل عرصے سے جاری ہیں اور اب انہیں ہٹا دیا جانا چاہیے۔ ریاست پینسلوینیا کو 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے اہم ریاست تصور کیا جاتا ہے، اور صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس انتخابی مہم کے دوران متعدد بار اس ریاست کا دورہ کر چکے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا تعلق اسی ریاست پینسلوینیا سے ہے، اور وہ بھی متعدد بار ریاست کا دورہ کر چکے ہیں۔
تاہم اپنے دوروں میں انہوں نے ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی پر عمل کیا ہے، جس کے باعث ان کی انتخابی ریلیوں میں نسبتاً کم تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ سابق صدر براک اوباما بھی ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی حمایت میں فلاڈیلفیا پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی انتخابی ریلی کو ڈرائیو ان ریلی سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ جو بائیڈن باراک اوباما کے ساتھ نائب صدر رہے ہیں۔ پینسلوینیا میں ہونے والے عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست میں دونوں صدارتی امیدواروں میں سخت مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹوں کی ضرورت ہے اور ان میں سے 20 الیکٹورل ووٹ پینسلوینیا میں ہیں۔ سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ نے اس ریاست میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو 45,000 عام ووٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے فوج کی جانب سے مبینہ دباؤ کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے پولیس افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس معاملے پر پولیس کی ہائی کمان کے ناروا رویے کی شکایت پر 50 سے زائد پولیس افسران نے طویل رخصت کی درخواستیں جمع کروائی تھیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی نے اس میں بہتر انداز سے کردار ادا کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا، تو دوسری جانب آرمی نے تحقیقات کا حکم دے کر درحقیقت اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے اربوں ڈالرز کے منصوبے چائنا پاک اکنامک کوریڈور کے لیے قائم سی پیک اتھارٹی کی قانونی حیثیت ختم ہونے کے باعث نیا قانون لانے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت چیئرمین اور سی پیک اتھارٹی کے اختیارات میں کمی کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی پیک اتھارٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ سی پیک اتھارٹی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے بجائے وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ بھارت نے چین کے ایک زیر حراست فوجی کو بدھ کو چینی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ چین کی فوج نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وانگ یا لونگ نامی فوجی کو بھارت نے بدھ کی الصبح حوالے کیا۔ اس سے قبل بھارت نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے پہاڑی علاقے لداخ میں سرحد عبور کر کے آنے والے چین کے ایک فوجی کو حراست میں لے لیا ہے۔ چین کے فوجی کی واپسی کا عمل ایسے موقع پر انجام پہنچا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان لداخ کی متنازع سرحد پر کشیدگی برقرار ہے۔ دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان رواں برس جون میں ایک جھڑپ بھی ہو چکی ہے۔ سرحد پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھارت اور چین کے درمیان سیاسی اور عسکری سطح پر مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، لیکن کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کے باوجود دونوں جانب تناؤ پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مائک بیچلے نے بھارتی حکومت کی جانب سے غیر ملکی عطیات حاصل کرنے کے قانون FCRA میں ترمیم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد انسانی حقوق کے شعبے میں کام کرنے والی ان تنظیموں کو سزا دینا اور ان کی آوازوں کا گلا گھونٹ دینا ہے جو اپنی رپورٹوں میں حکومت کے اقدامات پر نکتہ چینی کرتی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا، جبکہ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کی جانب سے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کورونا وائرس کے حوالے سے 2,21,000 اموات کے ساتھ دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق سب سے زیادہ امریکہ میں 2,21,000 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے بعد زیادہ اموات برازیل میں ہوئی ہیں، جہاں حکام نے لگ بھگ 1,55,000 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اموات کی شرح میں بھارت تیسرے نمبر پر ہے، جہاں وبا سے 1,16,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,07,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کورونا وائرس کے اثرات سفری صنعت پر بدستور شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کی کیتھی پیسیفک ایئر ویز نے آج بدھ کے روز 5,900 ملازمتوں کو ختم کرنے اور اپنے علاقائی برانڈ کیتھی ڈریگن کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔
कैथे पैसिफिक ने 2600 मजीद खाली आसामियों को पुर न करने का भी फैसला किया है। यूं इस हवाई कंपनी के 24% मुलाजमीन फारिग कर दिए गए हैं। अमेरिका में बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के मराकज़ CDC का कहना है कि इस साल जनवरी के आखिर से अक्टूबर के आगाज़ तक मुल्क भर में 3 लाख के लगभग मजीद अमवात हुई हैं, जिनमें से 2/3 अमवात कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। ताहम इन अमवात के डेथ सर्टिफिकेट्स पर उनका इंदराज कोरोना वायरस के हवाले से नहीं किया गया है। CDC के मुताबिक इन इजाफी अमवात का 26.5% 25 साल से 44 साल के दरमियान उम्र के अफराद से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा हस्पानवी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अमवात में 56% और स्याफ़ाम अफराद में 33% का इजाफा देखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक सीनियर वफ्द अपने पहले सरकारी दौरे पर इसराइल पहुंचा है, जहां दोनों मुल्कों ने दो तरफा मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें वीज़ा की पाबंदी ख़त्म करना भी शामिल है। गुज़श्ता माह दोनों मुल्कों ने एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुआहिदे के मुताबिक इसराइलियों को मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के लिए वीज़ा दरकार नहीं होगा और अमाराती भी आज़ादी से जब चाहेंगे इसराइल जा सकते हैं। तवक्को की जा रही है कि आइंदा साल जनवरी से बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसराइल के शोबे सियाहत को कोविड-19 की वजह से सख्त नुकसान पहुंचा है और उसे उम्मीद है कि हर साल 2.5 लाख अमारती इसराइल का दौरा करेंगे। चंद इसराइली कंपनियां अभी से अबू ज़हबी और दुबई के सियाहती दौरों की तशहीर कर रही हैं। नाइजीरिया में हुक्काम उन रिपोर्टों के बारे में तहकीक कर रहे हैं जिनके मुताबिक फ़ौजियों ने उन मुजाहिरीन पर फायरिंग की है जो पुलिस के वहशियाना रवैये पर एहतजाज कर रहे थे। ये वाक़या लागोस के एक मुतमव्वल इलाके लेकिटोल प्लाजा पर पेश आया है। एक ऐनी शाहिद ओगोनसाया ने ज़राए को बताया कि फ़ौजी प्लाजा के अंदर दाखिल हुए और लाइटें बुझाकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने एक बयान में कहा है कि लेकी टोल प्लाजा में शूटिंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों के बारे में काबिल भरोसा लेकिन परेशान कुन शहादतें मिली हैं। उधर लागोस के गवर्नर के एक तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा है कि लागोस की रियासती इंतज़ामिया ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। यूरोप के बाशिंदों को फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से तवील और आर्जी सेहत के मसाइल के मद में सालाना 190 अरब डॉलर का नुकसान होता है। इस बात का इंकशाफ एक माहौलियाती ग्रुप और समाजी इदारे ने बुध को शाया होने वाली अपनी एक तहकीक में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन के जलने की वजह से पैदा होने वाली फ़ज़ाई आलूदगी के सबब यूरोप के हर शहरी को सालाना 1250 यूरो का नुकसान होता है, जो उनकी आमदनी का तकरीबन 4% है। मुहक़्क़ीन का कहना है कि अगरचे फ़ज़ाई आलूदगी का ताल्लुक़ ज़राअत और सनत से भी है, मगर कारों के इस्तेमाल का इस समाजी नुकसान से गहरा ताल्लुक़ है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी सेहत के उन मसाइल को जन्म दे रही है जिसे कोरोना वायरस के लिए रिस्क समझा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के सबब सबसे ज़्यादा समाजी नुकसान इंग्लैंड के शहर लंदन को हुआ है, जहां शहरियों को सालाना 11.38 अरब यूरो के नुकसान का सामना करना पड़ा है। रोम का दारुल हुकूमत बुखारेस्ट 6.35 यूरो और जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन 5.24 यूरो के नुकसान के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।